أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ میرے محترم ناظرین و مخاطبین، مومنین ذوی الاحترام، ہماری گفتگو ایک درس، ایک لیکچر کے عنوان سے شروع ہو رہی ہے، تاریخ علم کلام ٹاپک کے تحت۔ موضوع سخن ہے تاریخ علم کلام۔ ایک سلسلہ گفتگو ہے جو بڑے اطمینان کے ساتھ لیکن کافی حد تک سمندر کو کوزے میں سمیٹنے کی کوشش کے مترادف آگے بڑھانا چاہوں گا۔ ہماری اس گفتگو کا سلسلہ وار درس کا عنوان ہے، ہو سکتا ہے 5 قسطوں میں اس درس کو سمیٹ دیا جائے، پورے ایک سیمسٹر کا درس بن سکتا ہے، لیکن میں اس کو سمیٹ کر کے پیش کروں گا۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہو جو ایک قسط میں، ایک درس میں اور آدھے گھنٹے میں اس پوری بات کو خلاصہ کر کے بیان کرے، لیکن میں یہ یقین سے کہہ رہا ہوں تاریخ علم کلام ایک ایسا ذخیرہ ہے اور سمندر کی حیثیت سے حاصل ہے کہ اگر حق ادا کرنے کی کسی حد تک بھی کوشش کی جائے تو کم سے کم 4-5 دروس کا متقاضی ہے یہ موضوع۔ آج میں علم کلام کی ایک تاریخ آپ کے سامنے شروع کر رہا ہوں، جس میں خود علم کلام کا مفہوم بھی پیش کیا جائے گا۔ علم کلام کسے کہتے ہیں، علم کلام کو علم کلام کیوں کہا جاتا ہے، علم کلام اور متکلمین کی تاریخ بھی ہوگی، اس کے ادوار بھی ہوں گے۔ علم کلام کے اہم ترین مباحث کو بھی پیش کیا جائے گا، اور علم کلام تاریخ شیعت میں جس امام کے دور میں زیادہ استحکامی مرحلے میں وارد ہوا ہے، اس امام کے دور کا بھی الگ سے ذکر ہوگا۔ بہرحال کچھ سوالات ہیں جو اکثر ہم تک پہنچتے رہتے ہیں، اور یہ سوال حوضوں کی دنیا کے ہیں، لیکن عوامی سطح پر بھی یہ سوال اکثر ابھرتے ہیں، اور اس طریقے کے سوالوں کے جوابات ہم ممبروں سے مجالس اور محافل میں نہیں دے پاتے ہیں، چونکہ مجلس کی نوعیت اور اس کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان باتوں کو ممبروں پہ لانے کا وقت بھی آ چکا ہے، اور کافی حد تک ہماری یعنی صنف روحانیت کی کوشش بھی ہے، اور کئی افراد اس کی جزئی بحوث کو ممبروں پر بھی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص کر کچھ خاص ایام میں۔ لیکن ایک درس کے عنوان سے میں علم کلام کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، علم کلام سوال اور جواب کی شکل میں۔ پہلا سوال جو اس مرحلے میں ہمارے سامنے ابھارا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ علم کلام کیا ہے اور اس کو علم کلام کیوں کہتے ہیں۔ علم کلام اصل میں اصول دین سے متعلق جو بحوث ہیں، جس علم میں اس پر ڈسکس ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، اس کے سلسلے میں باتیں بیان کی جاتی ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، یا ان عناوین سے جڑی ہوئی باتیں۔ مثلا توحید کے سلسلے میں اللہ کے صفات ذاتی کے بارے میں، پروردگار عالم کے صفات افعالی کے سلسلے میں، قضاء اور قدر ربانی کے سلسلے میں، جبر و اختیار کے سلسلے میں، پروردگار عالم کے حادث یا قدیم ہونے کے سلسلے میں، پروردگار کے واجب الوجود ہونے کے سلسلے میں، ان تمام سلسلوں کے بارے میں جو گفتگو ہوتی ہے۔ یا اگر آپ عدل میں آ جائیے تو پروردگار عالم کا عادل ہونا کیوں ضروری ہے، عقلاً ضروری ہے یا نقلاً ضروری ہے، پروردگار عالم کو عادل ہونا چاہیے
या आदिल होना उसका ज़रूरी नहीं है अदालत के सिलसिले में या हुस्न ख़ुब अक़ली के सिलसिले में, या इसी तरीके से नबूवत में आ जाइए, क्या नबी का परवरदिगार आलम की तरफ से मबऊस होना लाजमी अम्र है। नबी बस वही हो सकता है कि इसका वही के ज़रिए से अपने रब से राबता हो। नबी को मासूम होना चाहिए, नबी को आलिम लदुन्नी होना चाहिए। नबी कितने हैं, आखिरी नबी कौन है, क्या हमारे नबी आखिरी नबी थे, ये सारी बहसें जिस इल्म में मौरद गुफ्तगू करार पाती हैं। या इमामत के सिलसिले में आ जाइए, इमाम क्या वाक़ई नबी के तरीके से अल्लाह के ज़रिए से मुंतखब फ़र्द होना चाहिए, या इमाम को उम्मत मुंतखब कर सकती है, जो चाहे इमाम मुंतखब कर सकता है, या इमाम को खुदा के हुक्म से नबी बता के जाता है, या आइंदा इमाम की मुअर्रिफ़ी वैसे ही गुज़िश्ता इमाम करता है जैसे आइंदा नबी के बारे में गुज़िश्ता नबी बता दिया करता था। या इमाम का मासूम होना ज़रूरी है या नहीं है, इमाम का भी नबी के तरीके से आलिम लदुन्नी होना है ज़रूरी है या नहीं है। इमाम ज़रूरी यह है कि हद्द बुलूग को पहुँच जाए तभी इमाम मुंतखब हो सकता है, या बचपने की उम्र में भी इमाम को इमाम माना जा सकता है। ये सारी बहसें जिस इल्म में होती हैं उसे इल्म कलाम कहते हैं। या क़यामत पे आ जाइए, क़यामत क्या है, क़यामत और माआद का अक़ीदा क्या होता है, कैसा होता है, क़यामत किसे कहते हैं, क्या क़यामत ज़रूरी अम्र है, क्या जन्नत और जहन्नम वजूद रखते हैं, या जन्नत और जहन्नम का वजूद होगा, या जन्नत और जहन्नम ज़रूरी ही नहीं है। ये सारी बहसें उसूल दीन की जिस इल्म में होती है, हम अपनी ज़बान में उसे इल्म अक़ायद कहते हैं, लेकिन इल्मी इस्तिलाह में उसे जो नाम दिया जाता है वो इल्म कलाम है। बस पता ये चला कि उसूल दीन के बारे में और उससे जुड़ी हुई बहूस के बारे में जिस इल्म में गुफ्तगू होती है, तहक़ीक़ होती है, उस इल्म को इल्म कलाम कहा जाता है। अब सवाल दूसरा ये है इसी सिलसिले में कि इल्म कलाम को इल्म कलाम क्यों कहा जाता है, इल्म अक़ायद ही कहना चाहिए, इल्म उसूल दीन कहना चाहिए, या कोई और नाम दिया जाए जो सारी बहसों को अपने अंदर समेट ले। इल्म कलाम को इल्म कलाम जब हम कह रहे हैं तो कलाम तो अल्लाह से जुड़ी हुई बहसों में से एक बहस है। गोया इल्म कलाम जो है वो इल्म अक़ायद का एक पार्ट है, एक जुज़ है, एक हिस्सा है। कलाम खुदा का कलाम कुरान मजीद कलाम इलाही, तो कलाम इलाही जो है ये कलाम यानी गुफ्तगू बात, अल्लाह मुतकल्लिम है, अल्लाह बोलता है, अल्लाह का कलाम हमारे सामने है, कुरान मजीद है। ये सारी जो बहसें हैं कलाम रब्बानी से जुड़ी हुई, ये जुज़ी बहस है। तो आप इल्म कलाम क्यों कहते हैं, इल्म अक़ायद को इल्म अक़ायद ही क्यों नहीं कहते? तो इल्म अक़ायद को इल्म कलाम क्यों कहा जाता है? हालांकि इल्म अक़ायद कहने में भी कोई एतराज़ नहीं है, कोई हरज नहीं है, इल्म अक़ायद भी बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन आम तौर पे इल्म अक़ायद नहीं कहते। आम तौर पे रायत जो इल्म कलाम है, और इस इल्म के इल्म अक़ायद के माहिरीन को जो हम नाम देते हैं, जैसे फ़िक़्ह के माहिर को फ़क़ीह कहते हैं, इल्म उसूल के माहिर को उसूली कहते हैं, जैसे फ़लसफ़े के माहिर को फ़लसफ़ी कहते हैं, मंतिक़ के माहिर को मंतिक़ी कहते हैं, इसी तरीके से तफ़सीर के माहिर को मुफ़स्सिर कहते हैं, और भी नाम उलूम के जानने वालों को दिया जाता है। तो इल्म अक़ायद के जानने वाले को हम मुतकल्लिम क्यों कहते हैं? जमा है मुतकल्लिमीन। अज़ीज़ों, मैं अर्ज़ करूँ कि इल्म अक़ायद को इल्म कलाम और इस इल्म के मानने वालों और जानने वालों, इस इल्म के माहिरीन को जो है वो मुतकल्लिमीन के नाम से इसलिए याद किया जाता है कि इल्म कलाम जो है ना वो बड़ा कंट्रोवर्शियल मौजू रहा है पूरी तारीख़ इस्लाम, ख़ुसूसन सदर इस्लाम में जो ये इल्म है इल्म कलाम, ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक वाक़ हुआ है, और इसको लेकर के बड़ी बहसें हुई हैं, ख़ास करके पहली सदी हिजरी के दूसरे 50 में, या इसकी इब्तिदा हो चुकी थी, लेकिन बिलख़ुसूस जो दूसरी सदी हिजरी है, दूसरी सदी हिजरी के पूरी सदी में और तीसरी सदी हिजरी के पहले 50 में, ये वो ज़माना है कि जब बड़ी बहस हुई है कलाम खुदा को लेकर के। एक बहुत ही इम्तिहान आज़मा, इम्तिहान नुमा और आज़माइशी दौर गुज़रा है, जिस दौर को दौर मेहनत कहते हैं, या जिस वाक़े को वाक़े मेहनत कहते हैं। कैसा वाक़या गुज़रा है कलाम खुदा को लेकर के।
کہ اللہ کا کلام جو ہے یہ قرآن مجید یہ حادث ہے یا قدیم ہے. اور اس مسئلے کو لے کر کے دو الگ الگ گروپ بنے. ایک گروہ وہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ کلام خدا حادث ہے، ایک گروہ وہ ہے جو کہتا تھا کلام خدا قدیم ہے. اور بادشاہ اور حاکم وقت جس نظریے کا قائل ہوتا تھا اس کے فالوورز زیادہ ہوتے تھے، ماننے والے زیادہ ہوتے تھے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حاکم وقت یہ زیادہ تر جو بحث ہوئی ہے وہ خلفائے بنی عباس کے دور میں ہوئی ہے، سلاطین عباسی کے دور میں ہوئی ہے. تو خلفائے بنی عباس کے دور میں جن کا زمانہ بنی امیہ کے بعد ہے، آپ جانتے ہیں بنی امیہ سن 132 ہجری میں ان کی حکومت ختم ہوئی ہے، بنی عباس کا دور شروع ہوا ہے. اسے میں بار بار ریپیٹ کرتا رہتا ہوں. اب جو بنی عباس کا دور ہے اس میں کلام خدا کو لے کر کے بہت بحث ہوئی ہے، اور جو حکام کے نظریے کے خلاف یا درباری علماء کے نظریے کے خلاف جو لوگ ہوتے تھے ان کو کوڑے برسائے جاتے تھے، ان کو سزائیں دی جاتی تھیں. اور حد یہ ہے کہ اس سلسلے میں کیونکہ امام احمد ابن حنبل جو ائمہ اربعہ میں سے ایک بڑے امام ہیں اہل سنت کے، ان کو بھی قید خانے کی زندگی گزارنی پڑی ہے، ان کو بھی کوڑے کھانے پڑے ہیں، بڑی مصیبتوں کا ان کو بھی سامنا کرنا پڑا اس وجہ سے کہ ان کا نظریہ حکومت کے نظریے کے خلاف ہے. حالانکہ میں اشارہ کروں گا کہ ان کا نظریہ ہمارے نظریے کے خلاف بھی ہے. لیکن بہرحال اس واقعے میں اتنی کنٹروورسی ہوئی، نہ جانے کتنے سینکڑوں بلکہ بعض کے مطابق ہزاروں کی جانیں گئی ہیں، مسلمانوں نے قتل کیا ہے. کلام خدا کو لے کر کے مسلمانوں کی جان کے لوگ دشمن بن گئے تھے، چونکہ یہ بہت ہی زیادہ کنٹروورشیل ٹاپک رہا. اور امام رضا علیہ السلام، امام محمد تقی، امام علی نقی اسپیشلی، ان اماموں نے اپنے چاہنے والوں کو اس فتنے میں پڑھنے سے روکا اور اپنے شیعوں کی جان بچائی ہے، یہ کہتے ہوئے جب چاہنے والوں نے پوچھا مولا دو گروہ میں لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہم قدم کے نظریے کی طرف جائیں جو حدوث کے نظریے کی طرف جائیں. تو امام رضا سے لے کر کے امام محمد تقی اور امام علی نقی تک کے رہبروں نے، شیعہ رہبروں نے اور ائمہ نے اپنے چاہنے والوں کو منع کیا ہے، روکا ہے اور کہا ہے کہ ہرگز اس طریقے کے بحث میں تم نہ پڑھو. کلام خداوندی قرآن مجید حادث ہے یا قدیم ہے، اس بحث میں پڑھنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. یہ دیکھو کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے، قرآن کہتا کیا ہے. البتہ ہم جو ہیں وہ اس قرآن کی ظاہری شکل کے قدم کے قائل نہیں ہیں. اشاعرہ اہل سنت کا ایک بڑا گروہ ہے، اور اس زمانے میں بھی ایک بڑا گروپ تھا اہل حدیث کا، حنابلہ کا، جو قدم قرآنی کا قائل تھا. لیکن ہمارے ائمہ کی اور علماء کی تعلیمات کے اعتبار سے ہم حدوث قرآن کے قائل ہیں. لیکن ائمہ نے اس زمانے میں تقیہ نما کیفیت اپنانے کے لیے لوگوں سے کہا، اور شیعوں کی جانیں اس فتنے سے بچی رہیں، کیونکہ امام کی تاکید یہ تھی نہ قرآن کے حادث ہونے سے ہمیں کوئی فرق پڑتا، نہ قدیم ہونے سے کوئی فرق پڑتا. یہ دیکھو کہ قرآن مطلب کیا بیان کر رہا ہے، معارف قرآنی کیا ہیں، اس پہ عمل کرو، اس فتنے سے اپنے کو بچا لو. تو لیکن یہی فتنہ تھا کہ متوکل عباسی کا جب زمانہ آیا ہے تو اس کے گزشتہ جو مامون وغیرہ جو حکام گزرے ہیں ان کے نظریے کے خلاف چونکہ متوکل کا دور تھا، لہٰذا اب وہ لوگ جو معتزلہ تھے وہ مشکلات کا شکار ہو گئے. اور معتزلہ سے چونکہ کئی نظریات میں عقیدتی اعتبار سے شیعوں کا ایک نزدیکی رابطہ رہا، لہٰذا شیعوں پہ بھی بہت زیادہ متوکل کے دور میں سختی برتی گئی ہے. خلفائے عباسی میں سے بنی عباس میں جو سب سے خطرناک خلیفہ گزرا ہے ہمارے پوائنٹ آف ویو سے وہ متوکل عباسی ہے، جس نے امام حسین کے حرم کو بھی پامال کیا تھا اور حرم کو منہدم کیا تھا، مزار کو مٹا کر کے، قبر کو مٹا کر کے، نشان قبر مٹا کے حل چلوایا تھا، وہاں پانی جو ہے اکٹھا کروایا تھا. سارے مسائل الگ ہیں تاریخی، اس میں نہیں جانا ہے. تو متوکل عباسی شیعوں پہ بھی اس وجہ سے ظلم کرتا تھا، حالانکہ شیعہ کافی حد تک اپنے کو بچا کے چلتے تھے، اور شیعہ جو اس بات کا اظہار نہیں کرتے تھے کھل کر کے کہ ہم حدوث کی طرف ہیں یا قدم کی طرف ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کیونکہ اس مسئلے کو لے کے بڑا اختلاف ہوا ہے، لہٰذا اس علم کلام کو، اس کنٹروورشیل کلام کی وجہ سے، کلام کے مسئلے میں اختلاف اور کنٹروورسی ہونے کی وجہ سے پورے علم کو تسمیۃ الکل علی اسم الجز کے عنوان سے علم کلام کہا جاتا ہے. یہ اس کی ایک وجہ ہے. تو میں نے ایک سوال کا جواب عرض کر دیا. دوسرا سوال جو اس مرحلے میں ابھرتا ہے وہ یہ ابھرتا ہے کہ علم کلام یا علم عقائد کا آغاز کب سے ہوا، اس کا سرچشمہ آغاز کیا ہے. تو جہاں تک آغاز علم کلام کی گفتگو ہے، میں انشاءاللہ آئندہ قسم میں امام صادق علیہ السلام کے سلسلے سے کچھ باتیں اور استحکام کے حوالے سے عرض کروں گا. کچھ میں نے اشارے جو ابھی کیے ہیں اس کی
وضاحتیں بھی اگلی قسم میں کروں گا. لیکن بہرحال اب سوال یہ ہے کہ علم کلام کا آغاز کب سے ہوا. میں عرض کروں علم کلام کا فرقے کے لحاظ سے اور گروہی اعتبار سے جو آغاز ہوا ہے وہ خلافت ثالثہ کے جانے کے بعد اور نبی اکرم کے جانے کے بعد خلفاء کے دور میں ہوا ہے. مسئلہ امامت جو ہے بنیادی مسئلہ تھا. حالانکہ مسلمان فرقوں میں سب سے بڑا کنٹروورشیل جو مسئلہ ہے اصول دین یا عقائد میں وہ امامت کا مسئلہ ہے. لیکن اس کو علم امامت نہیں علم کلام ہی کہا جاتا ہے کیونکہ کلام خدا سے کی صفات میں سے ایک صفت ہے. لہٰذا اللہ کی صفت سے جوڑ کر کے پورے اصول دین کو علم کلام کہنے میں مذائقہ نہیں ہے. علم امامت چونکہ اللہ سے جڑے ہوئے ڈائریکٹ اللہ سے جڑے ہوئے علوم سے اور اس کے صفات سے مرتبط چیز نہیں ہے, لہٰذا علم امامت نہیں کہا جاتا. ورنہ علم کلام سے زیادہ کنٹروورسی اور اختلاف جو رہا ہے وہ علم امامت کو لے کر مسئلہ امامت کو لے کر کے رہا ہے. تو امامت کے مسئلے سے کہ رسول اکرم کے بعد ایک گروہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ امام نبی کے طریقے سے منصوص من اللہ ہونا چاہیے اور نبی اپنے بعد ضروری ہے, ذمہ داری ہے نبی کی کہ اپنے بعد کا ہادی بتا کر کے جائیں, اعلان کر کے جائیں. اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ غدیر خم میں اور اس کے پہلے بھی کئی موارد میں پر نبی اکرم نے اپنے بعد آنے والے جانشین کا اعلان کر دیا تھا, بتا دیا تھا, خدا کے حکم سے انتخاب کر دیا تھا, نشاندہی کر دی تھی کہ علی مرتضیٰ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بعد امام ہیں اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے, امامت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. چونکہ قرآن مجید نے کہہ دیا تھا کہ محمد خاتم النبیین ہیں تو نبی نے اعلان کر دیا میں آخری نبی ہوں مگر میرے بعد امامت کا سلسلہ اور خلافت الہی کا سلسلہ شروع ہوگا, سلسلہ چلے گا اور ہمارے بعد کی جو خلافت کا سلسلہ شروع ہوگا. حالانکہ اس کے پہلے بھی کچھ نبیوں کے لیے لفظ خلیفہ کا انتخاب اعلان ہوا ہے, قرآن میں نام آیا ہے, لیکن میں جس خلافت کی بات کر رہا ہوں وہ ہمارے مخاطبین کے ذہنوں میں محفوظ ہونی چاہیے بات کہ ہمارے بعد خلافت نبوی کا سلسلہ چلے گا, امامت کا سلسلہ چلے گا. اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا اعلان کر دیا تھا. اور اس نظریے کے تحت بہت سے لوگ امیر المومنین کے ساتھ رہے جس میں جناب سلمان فارسی, جناب مقداد, جناب ابوذر, جناب عمار یاسر جیسی شخصیتوں کا نام لیا جا سکتا ہے. لیکن انہی شخصیتوں میں زبیر ابن عوام جو بعد میں جنگ جمل میں علی کے خلاف آ گئے, یہ افراد وہ ہیں. اور جناب عباس ابن عبد المطلب مفسر قرآن, اس طریقے کچھ لوگ اور بھی ہیں کہ جو امیر المومنین کی خلافت بلا فصل کے قائل ہیں اور امامت کے قائل تھے. لیکن ایک بہت بڑا گروہ ایسا تھا جو ثقیفہ بنی سعدہ میں اکٹھا ہو گیا اور انہوں نے خود نبی کا جانشین منتخب کرنے کی بات کی. اور یہ لوگ جو ہیں وہ امامت منصوص من اللہ کے قائل نہ ہوئے اور پھر اس کے بعد ان کی حکومت قائم ہوئی. تو چونکہ حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے لہٰذا تبلیغی ذرائع بھی ان کے ساتھ رہے, مورخ کا قلم بھی ان کے ساتھ رہا, پروپیگنڈا کے ذرائع ان کے ساتھ رہے. لہٰذا یہ اپنے نظریے کو پھیلانے میں کافی حد تک کامیاب رہے اور خود جو ہے وہ خلیفہ کچھ لوگ بن بیٹھے اور ان کے افراد نے ان کی خلافت کا پروپیگنڈا کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ گروہ زیادہ بڑا گروہ بن گیا کہ جو امامت منصوص من اللہ کا قائل نہیں ہے, مگر جو امامت منصوص من اللہ کا قائل ہے وہ یہ کہتا ہے جب خدا نے ہدایت کی ذمہ داری لی ہے ان علینا للہدیٰ و ان لنا للآخرۃ والاولیٰ, تو اس خدا نے جیسے 1.25 لاکھ نبی بھیجے ویسی خاتم النبیین کے بعد امامت کا سلسلہ شروع کیا ہے. اور امامت کے لیے ان کی شرط یہ ہے, یہ مانتے ہیں کہ امامت کے لیے شرط ہے کہ امام جو ہوگا وہ معصوم ہوگا. عصمت امام کے لیے ویسے ہی ضروری ہے جیسے نبی کے ضروری ہے. علم لدنی کا حامل ہونا امام کے لیے ویسے ہی ضروری ہے جیسے نبی کے لیے ضروری ہے. تو یہاں سے تو امامت کے مسئلے کو لے کر کے گروہ بندی ہوئی. لیکن علم عقائد یا اصول دین کے جو مراحل ہیں وہ استوار ہو چکے تھے. امیر المومنین نبی اکرم کی حدیثوں سے بھی, قرآن مجید کی آیتوں سے بھی اصول دین کی چیزیں بتائی جا چکی تھیں, مگر امیر المومنین نے اس کو واضح کرنا شروع کیا, اس کی تفہیم کرنا شروع کی, اس کو بتانا شروع کیا. آپ خطب نہج البلاغہ کو اٹھا کر دیکھیے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مولا کائنات نے جگہ جگہ توحید, عدل اور نبوت و قیامت جیسے عقیدوں کو بہت اچھے طریقے سے پیش کیا ہے. قرآن نہج البلاغہ کا جو پہلا خطبہ حمد ربانی, اسی کو اٹھا کے دیکھیے گا تو اس میں اللہ کی صفات کو مولا کائنات نے اور اللہ کی توحید سے جڑی ہوئی
بہت سی باتوں کو اس میں اسٹیبلش کرتے ہوئے بیان کیا ہے اور بہت ہی زیادہ ذہن میں مستقر کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں مثال دے رہا ہوں ایک دو جملے کی۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وخلق الانسان بلطفه وابتدى بالصخور میدان ارض۔ اس طریقے کے کلمات کو آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم وہ ہے کہ جس کی مدحت کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، جس کی حقیقت تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اس کی نعمتوں کو شمار کرنے والا شمار نہیں کر سکتا ہے، وہ کسی زمانے میں محدود نہیں ہے، وہ کسی مکان میں محدود نہیں۔ تنزیہ ربانی، دیکھیے تنزیہ ربانی کہ پروردگار عالم نہ جسم رکھتا ہے نہ زمان و مکان کی حدود میں رہتا ہے، پروردگار عالم واحد ہے، پروردگار عالم مستحق حمد و ثنا ہے، پروردگار ہم سب کا خالق ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس کو مولا کائنات نے اسی خطبے میں، جسے خطبہ حمد و ثنا کہتے ہیں، حمدیہ خطبہ جو نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے، اسی خطبے میں مولا کائنات نے اس چیز کو بڑے اچھے انداز سے بیان کیا ہے اور اصول دین اور بالخصوص توحید کے متعلق جو باتیں بیان کرنی چاہیے وہ مولا کائنات نے نہایت حسن و خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ میں گزارش کروں گا آپ تمام مخاطبین سے کہ آپ لوگ جائیے اور جانے کے بعد میری گفتگو سب ختم ہونے کے بعد جب بھی موقع ملے تو نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ جو عربی جانتے ہیں وہ صرف عربی پڑھیں، ورنہ متن عربی کے ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھیے۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا آپ کی خدمت میں ایک نوٹ کی طرف میری نظر تھی، میں چاہتا ہوں کہ مولا کائنات کے خطبوں میں سے ایک اہم خطبے کو دلیل کے طور پر جو نہج البلاغہ کا حصہ نہیں ہے مگر مستدرکات نہج البلاغہ میں آپ کو ملے گا، آپ دیکھیے گا توحید کو کس طریقے سے مولا کائنات نے پیش کیا ہے۔ اس خطبے کا نام خطبہ معجزہ ہے۔ میں نے معارف نہج البلاغہ کے عنوان سے 5 قسطیں بیان کی ہیں درس کے عنوان سے، جو انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ سفینۃ النجات ٹرسٹ کی سائٹ پر جا کر کے یوٹیوب پہ آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں، جس کو شوق ہو ذوق ہو۔ 5 قسطوں میں میں نے معارف نہج البلاغہ پیش کیا ہے۔ اس میں خطبہ بلا نقط جو بغیر نقطے کا مولا کائنات کا خطبہ ہے اس کے بھی کچھ متن پیش کیے، اس کا ترجمہ، اور خطبہ معجزہ جو خطبہ بغیر الف ہے جس کا ترجمہ آیت اللہ ظفر الملت نے اردو میں بغیر الف کے کیا ہے، اس کو میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے، مگر آج تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے کیونکہ میرا موضوع سخن خود معارف نہج البلاغہ نہیں ہے، لہٰذا تفصیل تو نہیں مگر اشارہ کر رہا ہوں تاکہ اندازہ لگ جائے کہ مولا کائنات نے علم کلام کو کس طریقے سے اسٹیبلش کیا ہے، لوگوں کے ذہن میں اتارا ہے۔ خطبہ بلا الف میں مولا کائنات فرماتے ہیں، اللہ کے صفات کو بیان کیا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں حمدت من عظمت منتہ، میں حمد کرتا ہوں اس اللہ کی کہ جس کے احسان بڑے عظیم ہیں، وسبغت نعمتہ، جس کی نعمتیں بڑی فراوان ہیں، وسبقت رحمتہ غضبہ، جس کی، دیکھیے اللہ کی اب رحمت کو بیان کیا گیا کہ اللہ وہ ہے کہ جس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت کر گئی، وہ قہار بھی ہے وہ رحمان بھی ہے۔ اللہ کی توحید سے جڑے ہوئے مسائل بیان ہو رہے نہیں ہو رہے ہیں، آپ دیکھیے وَنَفَذَتْ مَشِيَّتُهُ وَبَلَغَتْ حُجَّتُهُ، اس کی مشیت نافذ ہے، اس کی حجت پہنچنے والی ہے، وَعَدَلَتْ قَضِيَّتُهُ، اس کے فیصلوں میں عدالت پائی جاتی ہے۔ حمدت حمد مقر بربوبیتہ متخضع لعبودیتہ متذلل من خطیتہ متفرد بتوحیدہ، یہ جملوں کو چھوڑتے ہوئے متفرد بتوحیدہ، میں اللہ کی حمد کر رہا ہوں اس بندے کے طریقے سے جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ اکیلا ہے اپنی توحید میں، متفرد ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ بتوحید ہی وہ واحد ہے، وہ صاحب توحید ہے۔ اللہ کی توحید کا ذکر ہوا، مستعیذ من وعیدہ مؤمل منہ مغفرۃ الی آخرہ، اللہ کی رحمت سے وابستہ رہو، امیدوار رہو، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو۔ اس طریقے کی گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اپنی باتوں کو، اور قیامت سے ڈراتے ہوئے قیامت کے عقیدے کو پیش کیا
کہ اللہ کے وعید سے, اللہ کے جو ڈرانے والی باتیں ہیں اس سے میں ڈرتا ہوں, یعنی عقیدہ قیامت کا اعتراف کرتا ہوں. نتوکل علیہ, میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں. شہدت لہو, میں چھوٹے چھوٹے جملے چھوڑ چھوڑ کے باتیں عرض کر رہا ہوں. شہدت لہو, میں گواہی دیتا ہوں اس پروردگار عالم کی. کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ میں اس پر پورے یقین کے ساتھ مومن ہوں, ایمان رکھتا ہوں. متیقن ووحدتہ توحید عبد مذعن, اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں اس بندے کے طریقے سے کہ جس کے دل و دماغ میں, اس کے وجود میں اس کی وحدانیت کا عقیدہ رچا ہوا ہے اور بسا ہوا ہے. اسی طریقے سے مولا کائنات اس کی اقتدار کا, اس کی قدرت وغیرہ کا ذکر کرتے کرتے ہوئے آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ لن یزول ولم یزل. اب آپ یہاں قدیم کو دیکھیے گا, اللہ کے صفات میں سے صفت یہ ہے کہ وہ قدیم ہے. مولا فرماتے ہیں وہ کبھی ایسا نہ تھا کہ نہ رہا ہو, اور کبھی ایسا وقت نہ آئے گا کہ جب وہ نہ رہے. لیس کمثلہ شیء, پروردگار عالم کی وحدانیت کو اور اس کے شریک نہ ہونے کو بیان کیا. لیس کمثلہ شیء, قرآن کے عقیدے کو یہاں نہج البلاغہ میں, یہاں خطبہ امیر المومنین میں آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں. وہوا قبل کل شیء وبعد کل شیء, سب سے پہلے بھی تھا اور سب سے بعد میں بھی رہے گا. اسی طریقے سے مولا کائنات اس کے سلسلے میں اس کے صفات کو بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم کے سلسلے میں کہتے ہیں سمیع رؤوف رحیم. پروردگار عالم وہ ہے کہ جو سمیع و رؤوف و رحیم ہے. عجزا عن وصفہ من یصفہ, جو بھی اس کی توصیف, خطبہ تفصیلی ہے مگر مولا کائنات کے اس جملے پہ میں بات کو روک رہا ہوں کہ عجزا عن توصیفہ من وصفہ, جو بھی اس کی توصیف بیان کرنا چاہتا ہے, اس کی صفت بیان کرنا چاہتا ہے, اس کی صفت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے. وہ اس کی صفات کو کے حق کو, صفات کے بیان کرنے کے حق کو ادا کرنے سے عاجز ہے. وہ اس طریقے سے ہے پروردگار عالم کہ انسان کتنی بھی کوششیں کر لے اس کی صفات کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے. خداوند عالم کی ان حقیقت تک بھی انسان نہیں پہنچ سکتا ہے اور اس کی صفات کو بیان کرنے کا حق نہیں ادا کر سکتا ہے. مولا کائنات نے اس طریقے سے آغاز کر دیا. میری پہلی گفتگو کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے, لہٰذا میں بات آگے نہیں بڑھاؤں گا. بس یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ صدر اسلام کے متکلمین میں شیعہ علم کلام کی تاریخ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. میں اشارہ کچھ دوسرے فرقوں کی طرف بھی کر رہا ہوں, کروں گا, مگر ہمارا فوکس جو ہے وہ تاریخ علم کلام شیعہ پر ہے. تو میں عرض کروں شیعہ متکلمین میں جناب سلمان فارسی ہیں, جناب ابو ذر غفاری ہیں, جناب میثم تمار ہیں جس نے دار کو منبر بنا کر کے معارف علوی اور معارف ربانی کو پیش کیا تھا. ان شخصیتوں کے علاوہ جناب کمیل ابن زیاد نخعی ہیں جن کی طرف سے حدیث حقیقت نقل کی گئی ہے. دعائے کمیل جن سے نقل ہے وہی پہلے شیعہ متکلمین میں سے ایک متکلم ہیں. اور اسی طریقے سے جناب مقداد ہیں, جناب عمرو ابن حمق خزاعی ہیں اور رشید حجری ہیں. اس طریقے کے افراد وہ ہیں کہ جنہوں نے معارف ربانی کو, علم کلام کے سے متعلق باتوں کو بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. جناب ابو ذر وہ تھے جنہوں نے کتاب کلامی تو تحریر نہیں کی, یا تحریر کی تو ہم تک نہیں پہنچی, مگر خلیفہ ثالث کے سامنے مسجد میں کھڑے ہو کر کے کلام کو, علم کلام کو اور معارف کلام ربانی کو یا معارف علوی اور معارف الہی کو ویسے پیش کر رہے تھے جیسے امیر المومنین نے بتایا تھا. اسی کی تو سزا تھی کہ ان کو ربضہ کی طرف تبعید کر دیا گیا. جناب میثم تمار نے دار سے کھڑے ہو کر کے خود کتاب نہیں لکھی, مگر سینکڑوں معارف ربانی ایسے تھے جو دار پہ جب ان کو لٹکا دیا گیا تو آواز دی کہ آؤ, میں کلام بتا رہا ہوں, میں عقائد بتا رہا ہوں, میں علم دین واقعی بتا رہا ہوں, میں معارف محمدی اور معارف علوی بتا رہا ہوں, جس کا دل چاہے وہ لکھے. اور لوگ قلم کاغذ لے کر کے آئے لکھتے جا رہے تھے, یہاں تک کہ جناب میثم تمار کی زبان منقطع کر دی گئی, زبان کاٹ دی گئی. اب مجھے آج کے درس میں تیسرے سوال کی طرف جانا تھا کہ کلام اسلامی کے فرقوں کو بیان کیا جائے, مگر ابھی چھوڑ رہا ہوں. اس کو میں اگلی قسم میں آپ کے حوالے کروں گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.